ابتدائی مسلمانوں میں دیکھیں تو ایک ذکر ملتا ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی بھائی ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ جو آپ علیہ السلام کے چچا ابو طالب ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک جانب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے۔ تو انہوں نے اپنے اس بیٹے جعفر کو حکم فرمایا کہ آپ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا کہ ان کی دوسری جانب آپ کھڑے ہو۔ تو یہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اسلام لائے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر انہوں نے بھی اسلام قبول کیا ہے۔ اور بعد میں جب مسلمانوں کو بہت زیادہ تکالیف پہنچی اور کفار نے بہت زیادہ تکالیف سے دوچار کیا، تو اس وقت حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کی طرف جو جانے والا قافلہ تھا اس کے ساتھ ہجرت کی اور ہجرت کر کے حبشہ میں جا کر مقیم ہوئے۔ تو جب مکہ کے لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ مسلمان یہاں سے ہجرت کر کے نجاشی بادشاہ کے ہاں حبشہ میں پہنچ گئے ہیں، تو مکہ والوں نے ایک قافلہ ان کے پیچھے بھیجا اور اس قافلے نے جا کر نجاشی بادشاہ کے ہاں ان کے بارے میں بات چیت کی۔ تو نجاشی بادشاہ چونکہ وہ اس وقت عیسائیت کے مذہب پر تھا، تو اس نے ان کو بلانے کا کہا کہ میں ان سے بلا کر ان کو بات چیت کروں گا، تو پھر میں اسی طرح آپ کے حوالے نہیں کر سکتا۔ اس نے جب بلایا تو نجاشی بادشاہ کے دربار میں یہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے نجاشی بادشاہ کے دربار میں اسلام کی حقانیت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات کے بارے میں تقریر کی، اور ایسا وہ بادشاہ متاثر ہوا کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کا اس ملک میں رہنا گویا کہ مقدر بن گیا، اور اس بادشاہ نے مسلمانوں کو ان مشرکین کے حوالے کرنے سے روک دیا۔ تو ایسی ان کی تقریر تھی۔ پھر اس ہجرت کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ میں ہیں جس سال غزوہ خیبر ہوا ہے۔ تو اس سال حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے دوبارہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جب ملاقات ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے اس فتح کی زیادہ خوشی ہے یا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوٹنے کی زیادہ خوشی ہے۔ یعنی ایک طرف مسلمان غزوے سے فتح یاب ہو کر واپس لوٹے ہیں، تو ظاہر ہے مسلمان جب فتح ہو جائے تو انسان کو خوشی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اب اس غزوے کی خوشی بھی ہے، یعنی اس فتح کی جو مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی ہے اس کی خوشی بھی ہے، اور دوسری طرف جو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں تو ان کی آمد کی خوشی بھی ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے اس جہاد میں جو فتح ہوئی ہے اس کی زیادہ خوشی ہے یا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی زیادہ خوشی ہے۔ ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خوش ہوئے۔